ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں حیات آباد میں ثنا اکیلے رہا کرتی تھی۔ وہ بہت محنتی، بہادر اور دل کی صاف لڑکی تھی۔ وہ اپنا سارا کام خود کرتی اور لوگوں کے گھروں میں صفائی کا کام کر کے پیسے کماتی اور اس سے اپنا کھانا پینا اور اسکول کی فیس بھرا کرتی تھی۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی کیونکہ اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن وہ راستے سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اس کو اسکول کی 2 لڑکیاں ملتی ہیں۔ ارے سمرا، عائشہ، تم لوگ کیا روز یہاں سے اسکول جاتی ہو؟ اگر ہاں تو ہم روز ساتھ جا سکتے ہیں نا؟ ارے ہاں بالکل، کیوں نہیں، ہم روز اسکول ساتھ ہی چلا کریں گے۔ کچھ دن بعد وہ اسکول جانے کے لیے اسے راستے میں ملتی ہیں۔ تمہیں پتا ہے کل میری سالگرہ ہے، تم دونوں ضرور آنا۔ یہ سن کر وہ دونوں خوش ہو جاتی ہیں۔ ہاں ہم ضرور آئیں گے۔ میرے پاس تو فضول خرچی کے لیے بالکل پیسے نہیں ہوتے۔ نہیں عائشہ، میں نہیں آ سکوں گی، میرے پاس بہت کام ہوتے ہیں اور سالگرہ تو ہر سال آتی ہے، میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ اتنا کہتے ہی وہ تینوں اسکول آ جاتی ہیں۔ وہ کلاس میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ کلاس کی سب سے بدماش لڑکی فوزیہ آتی ہے۔ تم لوگوں میں تو بہت دوستی ہے، جتنی دوستی تم ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہو، ہمیشہ مل کر رہتی ہو، ایسے ہی مل کر میرا ہوم ورک کر دو۔ میرا کام اچھے سے ہو جانا چاہیے، مل کر کرو یا کوئی ایک کرے۔ یہ کہہ کر فوزیہ اپنی کتابیں ان کے سامنے رکھ دیتی ہے اور ان سے بیگ میں ڈلوا دیتی ہے۔ میرا کام اچھے سے ہو جانا چاہیے، مجھے امید ہے کہ تم سمجھ گئے ہوگے۔ کچھ دیر بعد کلاس ٹیچر کلاس میں آتی ہیں۔ ارے واہ، آج تو کلاس میں بہت خاموشی ہے، اگر روز ایسا ہو تو پڑھانا کتنا آسان ہو جائے گا، مگر آج یہ کیسے ہوا؟ فوزیہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں بولتا۔ میم، آپ کو کلاس خاموش مل رہی ہے تو آپ پڑھانے پر دھیان دینا، ہماری کلاس ویسے بھی اچھی ہے۔ ٹیچر پڑھاتی ہے اور سب لڑکیاں کام لکھتی ہیں اور کوئی کاپی چیک کرواتی ہے تو کوئی سوال کرنے کے لیے اٹھتی ہیں۔ اسکول کی بیل ہو جاتی ہے، رستے میں جاتے ہوئے تینوں دوستیں رکتی ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ فوزیہ خود کو کیا سمجھتی ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہمیں اپنے حکم کی پابندی کے لیے کھڑا کرے اور اپنی کاپیاں دے دیں؟ عائشہ کوئی بات نہیں، وہ بھی ہماری کلاس میٹ ہے نا، ہو سکتا ہے اسے اور بھی کوئی کام ہو اور اس سے ہو سکتا ہے یہ کام نہ کر سکتی ہو، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سب اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں اور گھر جاتے ہی اپنا گھر کا کام کرتی ہے اور دوسرے گھروں کے لیے بھی کام کرنے نکل جاتی ہے اور پھر گھر آ کر بیٹھ کر فوزیہ کا کام کرنے لگتی ہے اور اس کو آرام کا وقت نہیں ملتا۔ اگلے دن وہ اسکول جاتی ہے تو فوزیہ اس سے اپنی کاپیاں مانگتی ہے۔ یہ لو، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ ہاں، میں نے بھی کر دیا ہے، یہ لو تمہاری کاپی، میں نے اس میں کچھ نہیں لکھا، میں مصروف تھی میری سالگرہ کی تیاری میں اور تمہیں اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ فوزیہ یہ سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی انک نکال کر عائشہ کی یونیفارم پر گرا دیتی ہے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں اپنی سالگرہ کی تیاری میں مصروف تھی، اس لیے کام نہیں کیا۔ یہ جو تم نے کیا ہے اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ میں پرنسپل کو شکایت لگاؤں گی۔ عائشہ پرنسپل آفس جاتی ہے اور فوزیہ کی شکایت لگاتی ہے۔ پرنسپل فوزیہ کو بلا کر بہت ڈانٹ لگاتی ہیں اور فوزیہ دل میں آگ بگولا ہو کر عائشہ سے بدلے لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ چھٹی کے بعد ابھی سب ہال میں ہوتے ہیں کہ اتنے میں فوزیہ آتی ہے اور عائشہ سے کہتی ہے، آج جو تم نے کیا ہے نا، اس کا بدلہ میں ضرور لوں گی۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیوں لڑ رہی ہو فوزیہ؟ تم نے غلط کیا، عائشہ کا برتھ ڈے تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم دوست اور کلاس میٹ ہیں نا۔ میں اس کو اپنا دوست نہیں مانتی اور نہ ہی کلاس میٹ۔ یہ کہہ کر وہ بہت غصے میں اسکول سے نکل جاتی ہے اور بڑبڑاتے ہوئے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب جنگل میں پہنچ جاتی ہے۔ اس جنگل میں ایک چڑیل رہا کرتی تھی جو بہت بدصورت تھی اور وہ جال بچھا کر دوسروں کو قید کر کے ان کی خوبصورتی چھین لیا کرتی تھی۔ ہا ہا ہا، یہ جادوئی لپسٹک کا درخت، اب اس کی بار جال ہوگا، جو بھی لالچ میں آ کر اس درخت سے لپسٹک اتارے گا، اس کو میں اپنے جادو میں قید کر لوں گی اور اس کی خوبصورتی چھین لوں گی۔ ہا 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 ہا۔ فوزیہ یہ چلتے چلتے اس درخت کے پاس آ جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر اس کے دل میں لالچ جاگ جاتا ہے اور وہ درخت سے ساری لپسٹک اتار لیتی ہے۔ چڑیل اس کو ساتھ ہی جادو میں قید کر لیتی ہے اور اس سے اس کی خوبصورتی لے کر اس کو اپنی بدصورتی دے دیتی ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں تو ہمیشہ دوسروں کا برا کرتی تھی، آج یہ میرے ساتھ بھی برا ہو گیا۔ میں کیا
کروں؟ اب میں کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں گی میں؟ میرے تو گھر والے بھی مجھے نہیں پہچانیں گے۔ فوزیہ وہاں سے اٹھ کر ایک کنویں کے پاس آ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اچانک وہاں ثنا آ جاتی ہے۔ آنٹی، آپ کا ایسا حال کیوں ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ثنا، میں ہوں فوزیہ، اور مجھے ایک چڑیل نے ایسا بنا دیا ہے۔ اب وہ دونوں دوبارہ اس درخت کے پاس جانے لگتی ہیں کہ وہاں ایک پری آ جاتی ہے۔ تم دونوں وہاں واپس نہیں جا سکتی، وہ ایک جادوئی درخت ہے اور وہ چڑیل کسی پر بھی قبضہ کر سکتی ہے۔ میں تمہاری مدد کروں گی۔ اب پری وہاں جاتی ہے اور اس درخت کو آگ لگا دیتی ہے۔ درخت کے جلتے ہی فوزیہ واپس ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ چڑیل بھی درخت کے ساتھ جل کر مر جاتی ہے۔ وہ دونوں پری کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور فوزیہ ثنا سے معافی مانگتی ہے اور اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے، اور اس کے ماں باپ ثنا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ ایک ریاست میں ایک بادشاہ کے ہاں 2 جڑواں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ ان سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کا نام رپنزل اور سنڈریلا رکھتا ہے۔ وہ رانی پری کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور ان کی پیاری شہزادیوں کو دعا دیں اور ان کو ایک معجزہ بھی دے۔ رانی پری آتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تم اس ریاست کی سب سے خوبصورت لڑکیاں ہو، اور معجزہ یہ ہے کہ تم لوگ میں سے جب بھی کوئی روئے گی تو اس کے آنسو ہیرے بن جائیں گے۔ وقت گزرتا ہے اور وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور بے حد خوبصورت ہوتی ہیں، مگر مزاج میں دونوں بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ سنڈریلا بہت ہی نرم دل اور صابر ہوتی ہے، سب کا خیال کرتی ہے، اور رپنزل بہت مغرور اور سخت مزاج ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نوکرانی سے رپنزل کے لباس پر پانی گر جاتا ہے تو وہ بہت اس کے ساتھ ناراض ہوتی ہے اور اس کو بہت برا پیش آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں شہزادی ہوں؟ تم ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ اتنے میں سنڈریلا آ جاتی ہے اور کہتی ہے، رپنزل کیا ہو گیا؟ اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے، اسے معاف کر دو، اسی سے غلطی ہوتی ہے، اور ان دونوں کو وہاں سے بھیج دیتی ہے۔ شہزادیاں بادشاہ کے پاس آتی ہیں تو بادشاہ ان سے کہتا ہے، میری پیاری شہزادیوں، میری لختے جگر، میں جانتا ہوں تم بڑی ہو گئی ہو اور بہت سمجھدار اور ذہین ہو، اس لیے میں تمہارا جیون ساتھی خود چننے کا موقع دے رہا ہوں۔ تم لوگ خود اپنے لیے اپنے جیون ساتھی چن لو اور اپنی 19ویں سالگرہ پر تم اس کو میرے سامنے لاؤ۔ وقت گزرتا ہے اور وہ 19ویں سالگرہ آ جاتی ہے۔ دونوں اپنا چنا ہوا ساتھی بادشاہ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ رپنزل کا چنا ہوا لڑکا ریاست کے سب سے امیر خاندان کا ہوتا ہے، جبکہ سنڈریلا نے ایک غریب چراہا اپنے لیے چنا ہوتا ہے۔ سنڈریلا کا چنا لڑکا دیکھ کر بادشاہ کو بہت برا لگتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، سنڈریلا، تم بھول رہی ہو کہ تم ایک بادشاہ کی بیٹی ہو۔ تم نے اپنے لیے یہ ایک غریب سا چرواہا چنا ہے جو کہ تمہاری ضرورتیں بھی پوری نہ کر سکے گا۔ سنڈریلا کہتی ہے، بابا، یہ ایک اچھا انسان ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ آپ نے ہمیں اپنا فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی، اب آپ کو اسے ماننا ہوگا۔ دونوں شہزادیوں کی شادی بہت شان و شوکت سے ایک ہی ساتھ ہوتی ہے۔ 1 سال گزر جاتا ہے تو بادشاہ اپنی بیٹیوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ وہ پہلے رپنزل کے گھر جاتا ہے۔ اس کا شوہر اس کے آنسو بیچ کر اور بھی امیر ہو گیا ہوتا ہے۔ بادشاہ وہاں کھانا کھاتا ہے اور سنڈریلا کے گھر کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے سنڈریلا ایک چھوٹے سے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اس کا شوہر آتا ہے اور سلامی پیش کرتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، تم نے یہ کس حال میں میری بیٹی کو رکھا ہوا ہے؟ یہ چھوٹا گھر اور کام بھی کر رہی ہے، تم چاہتے تو اس کے آنسو بیچ کر امیر ہو جاتے۔ چرواہا کہتا ہے، نہیں بادشاہ سلامت، میں سنڈریلا کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے سکتا۔ میں خود محنت کرتا ہوں اور کماتا ہوں اور اس کو خود سے زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ بادشاہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سنڈریلا اون بنایا کرتی ہے اور اسے بیچا کرتی ہے۔ دونوں میاں بیوی کا اچھا مزاج دیکھ کر لوگ ان سے سامان خریدتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات اچھے ہو گئے۔ کچھ وقت بعد بادشاہ محل میں ایک تقریب رکھتا ہے
اور دونوں بیٹیوں کو بلاتا ہے۔ رپنزل کا شوہر ہیرے لے کر حاضر ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ رپنزل بیمار ہے، اس لیے نہیں آ سکی۔ سنڈریلا اور اس کا شوہر آتا ہے اور اون بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جسے بادشاہ خاص پسند نہیں کرتا اور سارا وقت وہ رپنزل کے شوہر کے ساتھ باتیں کرنے میں گزار دیتا ہے۔ سنڈریلا کو آنکھوں میں درد محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں ایک بار رپنزل سے ملنے جانا چاہیے۔ وہ دونوں اس کے گھر کے باہر جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اندر جا کر ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کو ایک آواز آتی ہے جس کی مدد سے وہ رپنزل تک پہنچتے ہیں۔ وہ قید میں ہوتی ہے۔ سنڈریلا کہتی ہے، تم یہاں کیسے؟ تمہیں کس نے یہاں رکھا ہے؟ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ رپنزل کہتی ہے، میں 2 سال سے یہاں قید ہوں۔ میں لگاتار رونے کی وجہ سے میری آنکھیں ایسی ہو گئی ہیں اور اب تو میری نظر بھی جاتی جا رہی ہے۔ شادی کے بعد اور سسر کے انتقال کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر تو جوا کھیلتا ہے اور وہ سب کچھ جوئے میں ہار گیا ہے۔ پھر اس نے مجھے قید کر دیا اور جب تک اس کو ہیرا نہیں ملتا وہ مجھے کھانے کو بھی نہیں دیتا۔ سنڈریلا اس کو وہاں سے لے کر بادشاہ کے سامنے لاتی ہے اور سب بتاتی ہے۔ بادشاہ لڑکے کو قید کروا دیتا ہے اور پھر سنڈریلا رانی پری کو بلاتی ہے اور اپنے موزہ واپس دے کر رپنزل کی آنکھیں واپس مانگ لیتی ہے اور پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔